اسی بات سے آپ کو بڑی زبردست چیز، کیونکہ ویسے میں بتاتا ہوں سب کو پتا بھی ہے، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں قال، اچھا ٹھیک ہے. Allah's messenger said, nations were displayed before me. Two prophets would pass by along with a few followers. A prophet Muhammad would pass by accompanied by nobody. Then a big crowd of people passed in front of me and asked, who are they? Are the followers? And said, نہیں یہ تو کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہ والا لفظ، ہاں یہ بالکل صحیح بیٹا. اچھا یہ حدیث سب آپ لوگ پوری پڑھ لیجیے گا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون. وقال عكاشة بن حمص. ٹھیک ہے. When the Prophet Muhammad heard that, he came out and said, those people are those who do not treat themselves with the ruqya, nor do they believe in bad or good omen from birds, nor do they get themselves branded, but they put their trust in Allah and the Lord. نہیں تو آنکھیں رہیں گی. یہ جو ورڈ ہے اس کے اوپر یہ پوری حدیث آپ لوگ کو یہ کوئی اردو میں مل جائیں گی تو وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ مجھ سے ابھی یہ سکرین سے پڑھا بھی نہیں جا رہا. سوری میں اپنے اسپیکٹیکل ساتھ ہی رکھا ہوا. لیکن یہ جو لفظ ہے لا یسترقون، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس کا کمنٹری اس چیز کی کیا ہے کہ 70,000 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے. ایک اس کے ساتھ دوسری بھی حدیث ہے، لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، یعنی کہ ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. تو وہ ان کی کیا خوبیاں ہوں گی؟ وہ اس میں ان ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ رقیہ اپنے اوپر نہیں کروائیں گے. اچھا اب کسی ایک میری بہن اور بیٹی نے بولا ہے کہ دم کرنا، دم رقیہ کوئی ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، تو دم کرنا تو جائز ہے. کیا جواب دیتے ہیں آپ لوگ بتائیں؟ میں جواب دیتی ہوں کہ آج کل توکل کی بہت زیادہ کمی ہے، کہ اللہ پہ یقین کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، کہ ہم لوگ خود یقین اور توکل کے ساتھ اپنے اوپر دم یا درود کرے، رقیہ کرے. وہ زیادہ بہتر اور وہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ رادر ہم کسی اور کے پاس جائیں اور اس کو بولے کہ میرے اوپر دم کرو اور رقیہ کرو. اچھا استرقون، اچھا اس کا ایک جواب یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دم کیے تھے. اور اس کا دوسرا جواب یہ کیا ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تو دم ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کیسے کرو گے آپ لوگ؟ اس طرح کرو گے کہ یہ اسلام میں انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آپ کے پوچھے بغیر کوئی دم کرتا ہے تو وہ سٹل کوالیفائی کرتا ہے اس حدیث میں. اگر کوئی خود کہہ رہا ہے لوگوں کے پاس دروازے کھٹکائے جا رہا ہے، اور یہ رقیہ وہ والی حلال چیز ہے جس کے جو خود رقیہ مانگے اور اس میں فرق ہے. اور جو جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری بہن بیٹی میری بیوی میری اس نے آ کے خود مجھ پہ ہاتھ رکھ کے رقیہ کر دیا، اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں. اچھا اگر مجھ پہ خود کسی نے رقیہ کیا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آپ وسلم کے اوپر بھی رقیہ کیا کرتی تھی اور آپ وسلم بھی کیا کرتے تھے. تو ایک مانگنا ہوتا ہے رقیہ، ایک ہوتا ہے کہ خود والنٹیرلی کوئی کر لے. اچھا دوسری اس میں یہ چیز سمجھنی ہے کہ رقیہ
ایسا عمل ہے جو بالکل جائز ہے، اور اللہ کے انبیاء نے، جبرائیل علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور ان پہ ہوا. اس کا مطلب وہ حلال چیز بھی جو خود مانگی جائے وہ تھوڑی سی لیس وہ ہے، اس کا وہ رتبہ نہیں ہے جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کے اوپر توکل کر رہا ہوں اور میں رقیہ کسی سے نہیں مانگتا ہوں. اگر یہ حلال چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کے اس کے بدلے میں ہم لوگ تعویذ کے بارے میں یہ کام کریں جو اصل میں ایک کوسچن مارک ہے، یا ہم لوگ ویسے کہیں کہ مجھے یہ کر دو اور وہ کر دو اور وہ الٹے سیدھے کام جو بھی ہے، کیا وہ اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ حلال چیز کی، الاؤڈ چیز کی وہ بھی انکریج اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی، یہ جو ہم جہاں سے ہم لوگوں نے یہ بات شروع کی تھی یہ رقیے کی، تو اگر ایک انسان کے اوپر جب رقیہ کیا جاتا ہے تو اس کو فائدہ تو ہوتا ہے. یہ جو فائدہ ہے، اب یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن پوچھنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، مجھ سے سلپ ہو رہا ہے یہ چیز. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو پوری دنیا میں وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو رقیے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور رقیہ طلب کریں؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آئی ریپیٹ، بیچ میں ریپیٹ کرتا ہوں تو میں آپ کو ہنٹ بھی دوں گا. اس وقت آپ لوگ کون سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کو سب سے، یا تو ان کو بالکل رقیے کی ضرورت نہیں ہوگی یا ان کو سب سے لیسٹ ضرورت ہوگی رقیے کی کہ وہ لوگوں سے رقیہ مانگتے ہوئے رہیں؟ جنہوں نے ذکر اذکار کیے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خود حفاظت کریں گے، یعنی ان کا جو اللہ تعالیٰ سے ریلیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ بنسبت وہ کسی اور کو کہیں، تو وہ جو ایک خشوع و ذو اور وہ اثر اس میں نہیں آئے گا جو وہ اپنے لیے خود کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس علم ہے ان چیزوں کا تو پھر ہی وہ کر سکتا ہے، ادروائز تو نہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا اصل میں جواب، یہ بہت اچھا جواب ہے اور یہ ٹیکنیکل جواب تھا کہ آپ لوگ جب یہ کورس کر لیتے ہو یا اس وقت بھی کیونکہ میں نے آپ کو رقیہ تو دے دیا ہوا ہے، اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے، آپ کو ہم لوگوں نے 4 حلقے صرف اس چیز، ہم لوگوں نے ابھی تک یہ اس چیز کو زیادہ پڑھنا سمجھنا شروع کیا ہوا ہے، 4-5 حلقے ہو گئے، تقریباً 8 سے 10 گھنٹے ہو رہے ہیں کہ اللہ سے دعا، اللہ سے کنیکشن، اللہ سے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہمیں کم از کم اس کورس سے یہ مل رہا ہے کہ مجھے جو کوئی بھی بابا ہے اور جعلی پیر ہے اور کوئی بھی بہت ہوشیار والا پیر ہے اور کوئی بھی اچھے والا پیر ہے اور کوئی بھی بہت ہی نمبر 1 پیر ہے اور کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہے اور کوئی بہت بڑا واقعی یہ کوئی بدعت بھی نہیں کر رہا اور کوئی شرک بھی نہیں کر رہا اور یہ بھی نہیں کر رہا اور وہ بھی نہیں کر رہا اور بالکل پرفیکٹ والا بھی ہے، لیکن مجھے اللہ اس نے کرنا تو وہی ہے جو اللہ، یا تو وہ قرآن پڑھے گا یا قرآن سے یا کوئی حدیثیں پڑھے گا، اور وہ اگر مجھے بھی آتا ہے تو میں اپنے اللہ سے خود کیوں نہ مانگوں؟ اس کا مطلب آپ جیسے لوگ جو یہ کورس کر رہے ہو، وہ سب سے لیسٹ ضرورت ہوگی ان کو رقیہ کروانے کی. ہاں بھائی اس دروازے پہ جا رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، رقیہ کرو، تعویذ دو. یہ اس نے کیا دینا ہے؟ جو اس نے دینا ہے وہ مجھے پتا ہے. اس کا مطلب آپ لوگ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی آپ اس 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے بائی ڈیفالٹ، کیونکہ آپ لوگ کو ضرورت ہی نہیں ہے رقیہ کروانے کی، آپ کو تو آتا ہے. پیر صاحب نے یا تو دوسری گیمیں کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کورس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ پھر کیا ادھر اس کورس میں کیا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور میرا بھی.
اور اگر آپ کو قرآن اور سنت کے طریقے پہ ہم لوگ سکھا رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی باقی ساری چیزیں فضولیات ہیں، ویسٹ آف ٹائم ہے، تو جو وہ لوگ ہوں گے وہ مجھے کہہ رہے ہوں گے یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. لیکن اگر آپ اس کورس میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو، اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھ میں آ چکی ہے. اور سب سے بڑی جو میں ہیٹ صاف کرتا ہوں، جو میں یہ سب سے زیادہ شکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنی ڈینجرس چیزیں ہیں. یہ آپ لوگوں نے کئی ایسی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کے عقیدے تو مسئلے کریں گے، پتہ نہیں کتنے اور مسائل لے کے آئیں گے گھر میں. اگر آپ کو یہ چیزیں ریئلائز ہو رہی ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد یا ابھی بھی آپ لوگ کو اپنے ذکر اذکار، کس کو اس کورس میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو نہیں آ رہے کہ ہمیں اپنی نمازیں پوری رکھنی ہے، ہمیں صبح شام کے اذکار پورے رکھنے ہیں. چلے زیادہ لمبے چوڑے نہیں تو مجھے آیت الکرسی سونے سے پہلے اور جو آخری 3 کل ہیں، اور پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ صبح شام 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، صبح شام 3 دفعہ میری حفاظت ہو جانی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میں 100 مرتبہ پڑھوں گا. کس کو زیادہ مسئلہ ہے میری حفاظت ہو جائے. یہ جو موٹی موٹی چیزیں اگر کسی کو پتہ ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہ دھکے کھائے گا؟ وہ کہے گا میں پاگل ہوں. کسی کے پاس علم لینے تو جائے گا، ہاں مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کیا حدیث ہے، اس کی کیا دلیل ہے. میں نے آپ کو ابھی تک کتنی چیزیں بتائی ہیں، یا تو میں آپ کو سائنٹیفک دلیلیں دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو قرآن حدیث کی بھی دلیلیں دے رہا ہوں، یا کم از کم اس کام میں ہر وہ چیز جو کم از کم ٹکرائے نہیں قرآن و حدیث سے، وہ چیز بھی لوگ ایکسپیریمنٹل جو تجربات کے طور کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے اس دن بھی بتایا تھا، کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ ہم لوگ رقیہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو جاری رکھیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لاؤ میرے پاس میں دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے اسکین کیا کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے، ان کو واپس کر دیا، آپ کر لو. اس دن کیا ہم لوگوں نے وہ جاپانیز سائنسدان کے وہ واٹر ایکسپیریمنٹ، وہ سیمپلز نہیں دیکھے تھے کہ پانی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں؟ لائکلی جو بندہ خود راقیہ کرنا جانتا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ آپ آپٹمسٹک رہیں کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے گا. اللہ اپنے رب سے انسان حسن ظن رکھے، اور ایسا انسان آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اب میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فائدے ہوتے ہیں جو لوگ اس کام میں ہیں، جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یا جو ویسے ہی پھنس گئے ہوئے ہیں ایز اے وکٹم، اور اپنے بہن بھائی دوسرے لوگوں کو یہ پھیلا. آپ کو پتہ ہے کتنا ابن تیمیہ کی جو آپ میں آج کو بتانا چاہ رہا تھا، انہوں نے کیا کہا ہے، یہ جہاد ہے. ابن تیمیہ کیوں کہتے تھے اس کو کہ یہ بندہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے، اس کو اپنا اینیمی نظر بھی نہیں آ رہا، اور وہ کھڑا ہے یا اپنی فیملی کے لیے یا لوگوں کے لیے، خدمت خلق کے لیے اس سے لڑ رہا ہے، اور کیا ان کو نقصان نہیں ہوتا؟ ان کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کے مالی حالات کو نقصان ہو سکتا ہے. ابھی آپ کے پاس یہ کیس سینیریو نہیں ہے، تعویذ اٹھا رہے ہیں پہن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تھوڑا ہٹائیں گے تو ان کو تو باقیوں کو تکلیف نہیں دے سکتے. یہ کیا ایک دن بھول کے دیکھیں نا اپنا ذکر اذکار، دیکھیں کیسے کٹ لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکے، لیکن کیا اگر ہمیں اسی کام میں موت آ جاتی ہے، اور کیا شرف ہے؟ بندہ شہادت کی موت مر جائے، اور کیا ہے؟ بندہ جہاد کی موت مر جائے، اس سے مرنا تو ہے ایک دن. اپنے کسی کی مدد کر کے خدمت خلق میں انسان کی جان جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا رتبہ ہے؟ اور اس کی نیت میں نہ کوئی اپنی مشہوری کرنی ہے، نہ پیسہ کمانا ہے، صرف اللہ کے لیے لگا ہوا ہے کہ اللہ کے آگے وہ بس اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی ہے، فضول بیٹھا ہوا ہے.
ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ابن تیمیہ نے کہہ دیا تھا کہ ان کا رتبہ جو ہے وہ جہاد کا ہے، یا ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ وہ جو کسی کی مدد کر سکتا ہے اپنے بھائی کی اس کی مدد کرے، ایسے نہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہوا کہ 70,000 کیا وہ بلینک چیک مل رہا ہے جن کو لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، ایون تو کہ انہوں نے اعراف میں جانا ہے یا انہوں نے جنت میں جانا ہے، حساب کتاب ان کا تو حساب ہی نہیں ہو رہا، کیا فری ٹکٹ ایسے ہی اللہ نے ایسی مطلب فضول میں نہیں، ایسے نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث عمر ابن الخطاب کے بارے میں صحابہ نے نہیں پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بتایا، یہ جو حدیثیں میں بتاتا ہوں آپ لوگ پلیز گوگل کر کے نکال لیں اپنے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ میں تو کتاب کے بغیر ہی کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر وہ مس ہو جاتی ہے کہ جب صحابہ کو یہ بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر رضی اللہ عنہ پہلے بندے ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا، لوگوں کے دل میں خیال، وہ ہمارے دل میں اچانک بات آ جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر کا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا جب عمر کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو گئی تب تو ابوبکر پہنچ گئے ہوں گے اپنے مقام پہ، وہ ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ 70,000 جن کا حساب نہیں ہوگا ان کا کیا مرتبہ ہے؟ ہمیں جو چیزیں سیکھنی ہیں، کیا آپ لوگ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہے اس کام میں؟ توحید سکھاتے ہیں لوگوں کو، شرک سے بچاتے ہیں، نہ کر یار یہ جادو ٹونے کے پاس، نہ کر یہ تویز دھاگے کے پاس، نہ کر ادھر ماتھا ٹیک رہے ہو، ادھر اس کو اپنا لائف ٹائم کلائنٹ بنے ہوئے ہو، اس کو سمجھ رہے ہو کہ اس نے مجھے فکس کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آج آپ نے نہیں پڑھ لی کہ دعا کے ساتھ اس کو بھی، اپنے لیے بھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، بی بی عائشہ کو نہیں کہہ رہے تھے، ہم لوگوں نے لاسٹ ویک میں پڑھی دعا دعائیں، بہت زیادہ دعائیں کی انبیاء کی۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں نہیں بتا دی، انبیاء جب پھنستے تھے تو مشکلوں میں جب تو وہ کیا کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تو لوگ دعا کر دیں، اور میرا وہ جو ہے وہ جعلی بندہ وہ خود ہی فکس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ لوگوں کو توحید لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور شرک سے بچا رہے ہیں، ان کے عقیدے درست کر رہے ہیں، ان کو دعائیں سکھا رہے ہیں، ذکر اذکار دن رات کا سکھا رہے ہیں، یا قرآن کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ایک راکی بندہ کیا کرتا ہے؟ ان کے وہ پروفیشنل راکی کی ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، میں گھر کی کہہ رہا ہوں، ایک ہسبینڈ ہے یا ایک والد ہے اپنے، یا ایک والدہ ہے وہ اپنے بچوں پہ یا اپنے ہسبینڈ پہ وہ رکھیا کر، ایک بندے کو لگا دیا آپ بقرہ، سورۃ بقرہ 3 دن میں ختم۔ سورۃ بقرہ میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ الف لام میم کی حدیث آپ کو پتہ ہے نا کہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے ایسے بتایا کہ الف اور لام اور میم 10 اور 10 تو منیمم ہے۔ کتنی دفعہ ایک بندہ سورۃ بقرہ، وہ تو سمجھ رہا ہے نا مجھے بڑی تکلیف ہے، اتنا لمبا مجھے وہ مل گیا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ کتنی، کبھی آپ نے کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھنا نا کتنی نیکیاں ملتی ہیں ایک بقرہ پڑھ رہے ہیں تو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو توحید سکھانا شروع کر دیتے ہو،